ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ افغانستان اور پاکستان کے بیچ ایک مرتبہ پھر لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں۔ دونوں دیش اپنی جیت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ دونوں ملک کی آرمی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ بھی کر رہی ہے۔ یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ سعودی عربیہ کو فوراً اپنا رد عمل دینا پڑا ہے۔ قطر نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے۔ پاکستان افغانستان پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ بھارت کی گود میں بیٹھ کر بھارت کے سپورٹ سے پاکستان پر حملے کر رہا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ادھر افغانستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے اشارے پر، امریکہ کے ایجنڈا پر عمل کرتے ہوئے افغانستان پر حملے کر رہا ہے۔ لگاتار افغانستان کی جو سورنٹی ہے، جو قومی سلامتی اور خود مختاری ہے، اس سے کھلواڑ کر رہا ہے اور افغانستان اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ آج کی تازہ ترین رپورٹ یہ ہے اور دونوں طرف کی میڈیا اپنا دعویٰ کر رہی ہے۔ پاکستان کی میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ سرحد پر جو معاہدہ ہے اس کی جو خلاف ورزی ہے، جو سیز فائر کا وائلیشن ہے، وہ افغانستان کی آرمی نے کیا اور پاکستان کی آرمی پر حملہ شروع ہو گیا افغانستان کے چیک پوسٹ سے، بارڈر کے اس علاقے سے۔ اس کے بعد پاکستانی آرمی نے جوابی کارروائی کی اور جوابی کارروائی میں 19 چیک پوسٹ پر پاکستان کی فوج نے فی الحال قبضہ کر لیا ہے۔ وہاں پر جو افغانستان کی آرمی تھی ان سب کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ 50 سے زیادہ کی ہلاکت بھی ہوئی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ افغان آرمی بھی شامل ہے ہلاک ہونے والوں میں، اور جو تحریک طالبان پاکستان کے لڑاکے اور فائٹر ہیں وہ بھی ہلاک ہونے والے افراد میں شامل ہیں۔ اور پاکستان کی میڈیا میں اس گروپ کو فتنہ الخوارج کہا جاتا ہے، دہشت گردوں کا گروپ کہا جاتا ہے۔ ادھر افغانستان کی میڈیا میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ افغانستان آرمی نے پاکستان پر حملہ کر کے 9 سے زیادہ چیک پوسٹ پر قبضہ کر لیا ہے، پاکستان آرمی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے اور 50 سے زیادہ پاک آرمی کو ہلاک بھی کر دیا ہے۔ یہ افغانستان کی میڈیا میں دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ادھر اب تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ جھڑپ اور لڑائی رک چکی ہے اور دونوں ملک اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب افغانستان کے وزیر خارجہ مولانا امیر متقی خان بھارت کے دورے پر ہیں اور انڈیا آ کر انہوں نے پچھلے دنوں یعنی 10 اکتوبر کو سیدھے پاکستان کو دھمکی دی تھی اور کہا تھا پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن رہے، سلامتی رہے، سکون رہے، وہ لگاتار ہمیں چھیڑ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ایک برادر ملک جیسا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ پاکستان نہیں چاہتا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں دھمکی بھی دی تھی اور کہا تھا پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اگر اس کو ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے تو اسے سوویت یونین روس سے پوچھ لینا چاہیے، امریکہ سے پوچھ لینا چاہیے، اسی طرح ناٹو سے پوچھ لینا چاہیے کہ ہماری کیا طاقت ہے اور ہم کس طرح علاج کرنا جانتے ہیں۔ اور یہ بیان دراصل افغانستان کے وزیر خارجہ نے 10 اکتوبر کو ہوئے ایک حملے کے نتیجے میں دیا تھا۔ 10 اکتوبر کو افغانستان کی راجدھانی کابل میں ایک بم دھماکہ ہوا جس میں دعویٰ کیا گیا، سوشل میڈیا پر یہ خبر بھی گردش کرتی رہی کہ تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ مولانا نور ولی خان کی اس میں ہلاکت ہو گئی۔ اس کے علاوہ یہ خبر بھی سامنے آئی کہ افغانستان اور پاکستان کا جو سرحدی علاقہ ہے وہاں پر حملہ ہوا ہے، وہاں پر نقصان بھی ہوا ہے، اور اس حملے کی ذمہ داری پاکستان نے باضابطہ طور پر لی تھی۔ پاکستان نے ایئر اسٹرائک بھی کیا تھا، حالانکہ تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ کی ہلاکت ہوئی یا نہیں ہوئی اس خبر کو پاکستان کے سرکاری ذرائع نے کنفرم نہیں کیا تھا۔ اب خبر یہ ہے کہ 2 دن بعد یعنی 12 اکتوبر کی صبح افغانستان نے پاکستان کی طرف سے ہونے والے اس حملے کا بدلہ لیا، انتقام کیا۔ افغانستان نے پاکستان کو یہ بتایا کہ تم جب چاہو گے اور ہم پر حملہ کر کے چلے جاؤ گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر تم ہم پر حملہ کرو گے تو ہم تمہیں اس کا جواب دیں گے۔ اور ایک دن پہلے ہی جس طرح افغانستان کے سوشل میڈیا سے خبریں پتہ چل رہی ہے، کچھ افغانستان کے لوگوں نے جو ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ 11 اکتوبر کو ہی افغانستان کی آرمی بڑی تعداد میں ڈیورین لائن پر سرحدی علاقے پر پہنچ گئی تھی، ہتھیاروں کو پہنچا دیا گیا تھا، اور رات کے وقت یہاں سے فائرنگ شروع ہوتی ہے، پاکستان آرمی سے اس کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر پاکستان آرمی بھی جواب دینے کی کوشش کرتی ہے اور پھر ایک طرح سے سمجھوتا ہو گیا ہے۔ اب یہ پوری لڑائی ہے، اس لڑائی کو سمجھیے، اس معاملے کی نزاکت کو سمجھیے۔ دراصل
پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی اپنی آزاد اور فورن پالیسی نہ رہے، بلکہ افغانستان ہمیشہ پاکستان کے ماتحت رہے۔ افغانستان وہی کرے جو پاکستان چاہتا ہے، اور ادھر افغانستان چاہتا ہے کہ اس کی اپنی آزادانہ خارجہ پالیسی رہے۔ اسے دنیا کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کس سے کیا رشتہ رکھنا ہے، وہ افغانستان طے کرے گا، پاکستان طے نہیں کرے گا۔ اور اس لیے کیونکہ ان دنوں بھارت اور افغانستان کے رشتے بہت اچھے ہو رہے ہیں، اور پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانستان کا بھارت کے ساتھ مضبوط سفارتی رشتہ ہو، اور بھارت اور افغانستان کا جتنا رشتہ مضبوط ہوگا پاکستان کو اتنا ہی نقصان ہوگا۔ اور بھارت ان دنوں افغانستان کے وزیر خارجہ کا اگر استقبال کر رہا ہے، ان کو دارالعلوم دیوبند کا سفر کرایا جا رہا ہے، ان کا شاندار خیر مقدم کیا جا رہا ہے، جن کو اب تک کہا جاتا تھا دہشت گرد ہے، عسکریت پسند ہے۔ بھلے ہی بھارت سرکار کا یہ آفیشیل موقف نہیں تھا، لیکن بھارت کی میڈیا ضرور لگاتار اس طرح کہتی رہی ہے، اس طرح کا نریٹو چلاتی رہی ہے، آر ایس ایس کے لوگ نریٹو چلاتے رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جس ہندوتوا گروپ کی طرف سے، آر ایس ایس کے لوگوں کی طرف سے طالبان کو دہشت گرد کہا جاتا تھا، اسی آر ایس ایس کی سنستھا میں آج مولانا امیر متقی خان کو بلایا جا رہا ہے، ان کا لیکچر کرایا جا رہا ہے، طالبان رہنما کا شاندار سواگت کیا جا رہا ہے، اور اس پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کس طرح آر ایس ایس نے طالبان کے سامنے سرنڈر کیا ہے، سرخم تسلیم کیا ہے، اور اب پورا نظریہ، پورا نریٹو بدل گیا۔ پچھلے ایک ویڈیو میں نے بتایا بھی تھا کہ 2021 میں میڈیا کا پورا ایجنڈا کیا تھا، اور اب میڈیا کا لب و لہجہ کس طرح بدل گیا ہے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھ لیجئے۔ میں اپنے ویڈیو ایڈیٹر سے کہوں گا کہ یہاں اس کا تھمبنیل بھی لگا دے تاکہ آپ اس ویڈیو کو تلاش کر لیں۔ اب آئیے میں بات کرتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو لڑائی ہے ابھی کی نہیں بلکہ بہت پرانی ہے، اور لڑائی کی شروعات ایسے ہوتی ہے کہ 1893 میں جب برٹش امپائر نے افغانستان کی سرحد تقسیم کی تو سرحد کو انڈیا کی آزادی کے بعد افغانستان نے تسلیم نہیں کیا۔ برٹش امپائر کا انڈیا پر کنٹرول تھا، لیکن افغانستان کے علاقوں پر کنٹرول نہیں تھا، چنانچہ افغانستان کے علاقوں پر برٹش امپائر نے قبضہ نہیں کیا، اور ایک سرحد کھینچ دی، اس نے ایک بارڈر کا علاقہ بنا دیا اور کہا اس سے ادھر افغانستان کا علاقہ رہے گا اور ادھر انڈیا کا علاقہ رہے گا۔ اس کو ڈیورین لائن کہا جاتا ہے۔ جس آفیسر نے یہ سرحدی لائن کو کھینچا تھا، تقسیم کیا تھا، اسی کا یہ نام تھا۔ چنانچہ جب 1947 میں انڈیا آزاد ہو گیا، اور انڈیا کی آزادی کے بعد پھر ایک نیا ملک انڈیا سے بنا جس کو پاکستان کہا جاتا ہے، تو پاکستان کی افغانستان سے جو سرحد ہے وہی سرحد باقی رکھی گئی جو 1893 میں ڈیورین کے ذریعے قائم کی گئی تھی۔ لیکن افغانستان نے اس سرحد کو تسلیم نہیں کیا، اور کہا جب برٹش امپائر نے ہماری یہ سرحد بنائی تھی تو ہم نے اس وقت بھی تسلیم نہیں کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا جو بلوچستان کا پورا علاقہ ہے، جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، وہ ہمارا علاقہ ہے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ اور اب جب انڈیا آزاد ہو چکا ہے، پاکستان الگ ملک بنا، تو اس کو اصل سرحد نہیں مانا جائے گا۔ یہ لڑائی کی ایک بنیادی وجہ ہے اور بہت مضبوط وجہ ہے۔ اس کے بعد پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی افغانستان پر اپنا کنٹرول باقی رکھنے کی۔ 1979 میں جب سوویت یونین روس نے افغانستان پر حملہ کر لیا، قبضہ کرنا شروع کر دیا، تو افغانستان میں مجاہدین کا ایک گروپ تیار ہوا جو سوویت یونین روس سے جنگ لڑ رہا تھا، اس پر حملے کر رہا تھا، اور امریکہ پاکستان کے ذریعے اس گروپ کو مدد کر رہا تھا۔ سوویت یونین روس کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اس کی ہار ہوئی، اس کو نکلنا پڑا، اور اس کے بعد افغانستانیوں نے جب اپنی حکومت بنائی تو پاکستان نے ایک متحدہ حکومت نہیں بننے دیا، اور پاکستان نے پوری کوشش کی کہ افغانستان خانہ جنگی کا شکار رہے، کمزور رہے، تاکہ اس کو کسی طرح کا خطرہ لاحق نہ ہو سکے۔ جب طالبان کی حکومت بنی 1996 میں تو اس وقت بھی پاکستان نے رشتہ بنانے کی کوشش کی، لیکن جب امریکہ نے طالبان کی حکومت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، افغانستان پر حملہ کرنا شروع کر دیا، تو امریکہ کو سب سے زیادہ سپورٹ پاکستان نے کیا، اور پاکستان کی مدد سے امریکہ 20 سالوں تک افغانستان پر حملے کرتا رہا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، طالبان کے رہنما کو مارنے کے لیے پاکستان نے بھی اپنا اہم رول نبھایا۔ جب سال 2021 میں افغانستان میں طالبان کو جیت ملتی ہے، امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑتا ہے، اس کے بعد پاکستان نے یہ سوچا کہ اب جو طالبان کی حکومت بنی ہے تو وہ ہمارے ماتحت رہے گی، اس کی فورن پالیسی ہماری جیسی ہوگی۔ لیکن طالبان کی حکومت نے کہا کہ نہیں، ہم پچھلی غلطیوں کو دہرانے والے نہیں ہیں، ہمیں ایک آزاد ملک بنانا ہے، اور خطے میں ہمیں بھی اپنے ایسے الائی بنانے ہیں، ایسے ممالک سے رشتے برقرار رکھنے ہیں جو مشکل گھڑی میں
में हमारा साथ दे सके, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है और पाकिस्तान ये चाहता है कि जिस तरह अमेरिका उसके साथ करता है वो हमारे साथ उसी तरह करे। जिस तरह अमेरिका जब चाहता है पाकिस्तान में कहीं भी बम धमाका करा देता है, कहीं भी एयर स्ट्राइक कर देता है। अब तो इन दोनों कम हुआ, लेकिन पहले लगातार अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर हमले होते थे और पाकिस्तान इन हमलों को न तो रोक पाता था, न जवाब दे पाता था, न अमेरिका के हमले को कंडम कर पाता था। अब उसी तरह पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान पर वो जब चाहे एयर स्ट्राइक कर दे, जब चाहे हमला कर दे और अफगानिस्तान उसको जवाब न दे, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुताबिक चले। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत ने कहा कि वैसा नहीं होगा। और जब भारत और अफगानिस्तान के दरमियान रिश्ते बेहतर हो रहे हैं तो पाकिस्तान ने 10 अक्टूबर को हमला कर दिया और आज के जो हमला हुआ उससे ज़्यादा खतरनाक हुआ। बहरहाल फिलहाल वक्ती तौर पर लड़ाई रुक गई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर यह लड़ाई रुक गई है ऐसा कहना मुश्किल है। सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से एक दूसरे को गालियां दी जा रही है, एक दूसरे की तनकीद की जा रही है। जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है वो अफगानिस्तान को यह कहकर चिढ़ा रहा है कि तुम भारत की गोद में बैठकर हम पर हमले करना चाहते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम हमारे छोटे भाई हो तो अपनी औकात में रहो। अब जैसे मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपे लाजी एक पाकिस्तानी शहरी है, इन्होंने ट्विटर पर लिखा, अफगानिस्तान की क़यादत हिंदुस्तान के हाथों हाईजैक हो चुकी है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। इस तरह के अमराज का मुकम्मल इलाज हम महारत से करते हैं, कुछ दवाइयाँ और चंद दिन परहेज। आखिर हमने पाला है, इलाज का हक भी हमारा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, उलमाए पाकिस्तान जिंदाबाद। और जब इस तरह का ट्वीट किया गया तो एक अफगानिस्तानी शहरी की तरफ से इनको उर्दू ज़ुबान में ही जवाब दिया गया, और तुम्हारा ईमान अमेरिका के हाथों हाईजैक हो चुकी है। इन दोनों भी हो क्या रहा है कि दरअसल अमेरिका दोबारा से अफगानिस्तान से मुतालबा कर रहा है बगराम मिलिट्री बेस को वापस करने का, और तालिबान ने देने से इनकार कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान भी एक तरह से अमेरिका को सपोर्ट करता है, हमले शुरू कर देता है। और इधर अफगानिस्तान ने फ़ौरन भारत से अपने रिश्ते को बेहतर बनाना शुरू किया, चीन से ताल्लुक़ को बढ़ाया, और रूस तो बाज़ाब्ता अफगानिस्तान को तस्लीम कर चुका है। इधर सऊदी अरबिया का रद्द-ए-अमल सामने आया और सऊदी अरब की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता बयान जारी करके इन दोनों देशों को कहा कि वो हालात को काबू में रखे, बातचीत के ज़रिए मसले को सुलझाए। जंग मसले का हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह कतर की तरफ से बयान सामने आया और कतर ने भी बयान जारी करके यही कहा कि इस मामले को यहीं पर रोक दिया जाए, आगे न बढ़ाया जाए और दोनों मुल्क बातचीत के ज़रिए मसले को हल करें। इधर सऊदी अरबिया में या जो दूसरे अरब ममालिक हैं वहाँ भी सोशल मीडिया पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली इस झड़प और लड़ाई पर बहस हो रही है। और ट्विटर पर देखा जा रहा है कि अरब देशों की जो आवाम है वो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रही है, न कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। और कहा जा रहा है कि जो कुछ अमेरिका अफ़गानिस्तान में नहीं कर सका, अब अमेरिका पाकिस्तान के सहारे वो अफ़गानिस्तान में करना चाह रहा है। जैसे नाइफ अशमरी अल-हिफ्त एक यूज़र है, इन्होंने लिखा, व्हाट अमेरिका failed to do in Afghanistan, Pakistan is now trying to do, carrying out Trump's थ्रेट्स, कि जो कुछ अफ़गानिस्तान में अमेरिका नहीं कर सका, पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में अफ़गानिस्तान में करने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह के बेशुमार ट्वीट्स हैं जो सब ये बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान हक़ पर है, पाकिस्तान गलत है। अब ये दोनों मुस्लिम देश हैं और दोनों में कहीं ज़्यादा इस्लाम पर अमल किया जाता है, कहीं कम है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का क़याम मुकम्मल तौर पर मज़हब के नाम पर अमल में आया था। इस्लामी निज़ाम को नाफिज करने के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था और पाकिस्तान बनने की सज़ा इंडियन मुसलमान आज तक भुगत रहे हैं। इसके बावजूद अभी तक पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम को नाफिज नहीं किया जा सका। पाकिस्तान का एक भी कानून शरीयत के मुताबिक नहीं है। सबसे ज़्यादा इस्लामी शायर की, इस्लामी निज़ाम की पाकिस्तान में ही धज्जियाँ उड़ाई जाती है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है वो इस्लाम के निज़ाम के मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक है। वहाँ का दस्तूर कुरान है और उसी की सज़ा कई मरतबा भुगतनी पड़ी। जब 1996 में तालिबान की हुकूमत बनी तो इस्लामी निज़ाम के मुताबिक हुकूमत थी और अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं हो सका और पाकिस्तान का सहारा लेकर अमेरिका ने तालिबान के इस्लामी निज़ाम को ख़त्म करने का काम किया। तो ये पाकिस्तान का हमेशा दोहरा किरदार और कैरेक्टर रहा है और इसको हमेशा संजीदगी से लिया गया। अगर देखा जाए कि अफ़गानिस्तान की क्या अभी जंगी ताकत है और पाकिस्तान की क्या जंगी ताकत है, तो पाकिस्तान के मुकाबले में अफ़गानिस्तान की फ़िलहाल कोई ताकत नहीं है।
पाकिस्तान के पास 6000 से ज़्यादा आर्मी है। उसके अलावा पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है बेहद मजबूत मानी जाती है। पाकिस्तान के पास नेवी की ताकत मौजूद है, लेकिन अफ़गानिस्तान के पास सिर्फ ज़मीनी आर्मी है जिसकी तादाद 1,70,000 है, और उनके पास भी उस तरह के हथियार नहीं जो हथियार पाकिस्तान के पास है। उनके पास उस तरह की बंदूकें नहीं जो पाकिस्तान के पास है। उनके पास उस तरह का प्रोटेक्शन नहीं जो पाकिस्तान के पास है। और अगर एयर फोर्स की बातचीत की जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले में अफ़गानिस्तान बिल्कुल ज़ीरो है। अफ़गानिस्तान के पास चंद हेलीकॉप्टर और 1-2 लड़ाका तैयारा हो सकता है, इसके अलावा कोई भी एयर फोर्स की ताकत इस वक्त अफ़गानिस्तान के पास नहीं है। और नेवी तो अफ़गानिस्तान के पास है ही नहीं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सरहदी इलाके में कहीं भी कोई समंदर नहीं है। अफ़गानिस्तान के चारों तरफ खुश्की है, आधे से ज़्यादा एरिया में पाकिस्तान है, उधर ईरान है, और फिर सेंट्रल एशिया के ममालिक है जो सोवियत यूनियन रूस से निकले हुए हैं। तो ये अफ़गानिस्तान की पूरी सच्चाई है। इसके बावजूद अफ़गानिस्तान ने कहा कि हम लड़ना चाहते हैं, हम लड़ना जानते हैं, जंग करना चाहते हैं, और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये लड़ाई इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का इस पर रद्द अमल आ रहा है, पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी का इस पर रद्द अमल सामने आया है। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत के दौरे पर है। कल 11 अक्टूबर को उन्होंने दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया था, और वहां जाकर ग्राउंड जीरो से मैंने पूरी रिपोर्ट आपको बताई थी। उसके बाद आज वहां के फॉरेन मिनिस्टर का ताजमहल का दौरा होना था। वो आगरा जाने वाले थे, लेकिन उनके आगरा जाने को रोक दिया गया, और चंद सेकंड पहले फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनके इस सफ़र को कैंसिल कर दिया। क्यों किया? इसी तरह दारुल उलूम देवबंद में भी कल एक प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। आखिर क्या हो रहा है उनके साथ, और इसके पीछे की पूरी वजह और सच्चाई क्या है, अगली वीडियो में मैं तफसील से बताऊंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मिलर टाइम्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से मिलर टाइम्स को देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।